عمرۃ القضاء کی ادائیگی۔ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے اور 3 دن تک مکہ شریف میں ٹھہریں گے۔ 1 سال مکمل ہونے پر ماہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب چلیں۔ شہید ہونے والوں کے سوا باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سعادت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ بھی قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو بعض کفار قریب کے پہاڑوں پر چڑھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپس میں کہنے لگے، یہ بھلا کیسے طواف کریں گے؟ ان کو تو بھوک اور بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرم مکی میں پہنچ کر چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا یعنی سیدھا کندھا اور بازو کھل گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ یہ سنت آج بھی باقی ہے۔ ہر طواف کرنے والا شروع کے 3 پھیروں میں اس پر عمل کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی فرمائی، قربانی کے جانور ذبح فرمائے۔ 3 دن تک آپ مکہ شریف میں تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ چونکہ یہ عمرہ 1 سال پہلے والے عمرے کی وجہ سے تھا، اس لیے اسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔